السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، یہ پوڈ کاسٹ صرف اسٹارز کے بارے میں نہیں بلکہ انسان، اس کی نفسیات، اس کے مزاج اور اس کائناتی نظام کو سمجھنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے جس میں ہم سب کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے برج ایریز یعنی برج حمل کی۔ یہ اسٹارز کا پہلا برج ہے جو آغاز، حرکت، جرأت اور قیادت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برج ایریز 21 مارچ سے 19 اپریل تک ہوتا ہے۔ یہ طاقت، ضد اور بہادری کا نشان ہے۔ اکثر لوگ اسٹارز کے علم کو صرف قسمت یا پیشن گوئیوں تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ علم انسان کے نفسیاتی رجحانات، جذباتی ساکھ اور فطری رویوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آسمان، ستارے اور ان کے منازل ایک باقاعدہ نظم کے تحت چل رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مزاج، ایک مخصوص توانائی اور ایک الگ روشنی رکھی گئی ہے۔ اسٹارز اسی اندرونی روشنی کا عکس ہوتے ہیں۔ عام طور پر برج ایریز کو کسی بھی جنگ میں ہیرو سے تشبیہ دی جاتی ہے جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور پیچھے ہٹنا نہیں جانتا۔ کیونکہ ایریز پہلا اسٹار ہے اس لیے یہ ابتدا، جرأت اور حرکت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایریز وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار نہیں کرتے بلکہ پہل کرتے ہیں۔ یہ وہ مزاج ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، دوسروں کے نقش قدم پر نہیں چلتا۔ ایریز کا عنصر آگ ہے اور اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ مریخ طاقت، جذبہ، مقابلہ اور بعض اوقات تصادم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایریز افراد میں قدرتی طور پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جو انہیں کھیل، کاروبار یا کسی بھی مقابلے کے میدان میں نمایاں بناتی ہے۔ ایریز پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کی قیادت بڑی بڑی باتوں یا دعووں سے نہیں بلکہ عمل سے نظر آتی ہے۔ مشکل حالات ہوں یا خطرناک فیصلے، ایریز پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کا ایک واضح اصول ہوتا ہے، اگر میں نے ذمہ داری لی ہے تو میں اسے پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اسی وجہ سے ایریز افراد اچھے منتظم، مضبوط سربراہ اور مؤثر قائد ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی خود اعتمادی اور آزاد پسندی انہیں خود مختار فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مشہور شخصیت جیسے لیڈی گاگا اپنی بولڈ شخصیت اور لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان کا بھی یہی اسٹار تھا۔ اکثر لوگ ایریز کو صرف جذباتی یا جلد باز سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایریز اندر سے بہترین اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک وقت میں کئی منصوبے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسرا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ البتہ ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ رفتار میں کبھی کبھی صبر قربان کر دیتے ہیں۔ ذہنی طور پر ایریز افراد تجسس اور انصاف کی مضبوط حس رکھتے ہیں، لیکن جلد بازی ان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ایریز افراد محبت میں درمیانی راستہ نہیں رکھتے، یا تو مکمل یا پھر بالکل نہیں۔ ان کی محبت شدید، وفادار اور محافظانہ ہوتی ہے۔ یہ اپنے رشتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں اور قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن یہی شدت کبھی کبھی حساسیت بن جاتی ہے اور وہ باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں۔ رشتوں میں ایریز وفادار ہوتے ہیں، لیکن ان کا جذباتی انداز کبھی کبھار بہت سے اختلافات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایریز باہر سے بہت مضبوط دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ایک جملہ، ایک رویہ یا ایک بے قدری انہیں دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ماضی کی باتوں کو بار بار دہراتے ہیں، جس سے ذہنی تھکن اور جذباتی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔
نفسیاتی طور پر ایریز کا غصہ جلدی ظاہر ہوتا ہے لیکن زیادہ دیر تک رہتا نہیں۔ ایریز کا اصل مسئلہ صلاحیت نہیں بلکہ تسلسل ہے۔ یہ شاندار آغاز کرتے ہیں لیکن بوریت یا بے صبری راستے میں آ جاتی ہے۔ غصہ آئے تو چھپاتے نہیں لیکن یہی صاف گوئی انہیں منافقت سے بھی بچاتی ہے۔ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ کیریئر میں ایریز افراد مینجمنٹ، قیادت یا کاروبار میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں، البتہ بے صبری ان کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔ جہاں آگ روشنی دیتی ہے وہیں جلانے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ ایریز کا سب سے بڑا چیلنج ان کا غصہ ہے۔ غصہ تیز ہوتا ہے لیکن مختصر ہوتا ہے، لیکن اسی لمحے میں لیا گیا فیصلہ زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ایگو ان کی پہچان بھی ہے اور ان کا امتحان بھی۔ اگر ایریز تنقید کو سیکھنے کا ذریعہ بنا لیں تو یہی ایگو خود اعتمادی میں بدل سکتی ہے۔ ایریز کی اصل کامیابی اس دن شروع ہوتی ہے جب وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں اور ہر رد عمل فوری نہیں ہونا چاہیے۔ صبر، تسلسل اور جذباتی ضبط اگر ایریز کے ساتھ جڑ جائے تو یہ مزاج واقعی دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غصے کے توازن کے لیے ورزش، مراقبہ یا مثبت مصروفیات ایریز کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ برج ایریز طاقت، جرأت اور آغاز کی علامت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے پہلے صفحے پہ لکھے جاتے ہیں، لیکن یہی طاقت اگر بے قابو ہو جائے تو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی ہمیشہ توازن میں ہوتی ہے۔ آج کے صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ میں ہم نے برج ایریز کو نفسیاتی، فکری اور انسانی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلی اقساط میں ہم باقی سٹارز کے راز اسی گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان صوفیہ ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔